ویلکم ٹو دی راولپنڈی. اس وقت ہم لوگ راولپنڈی جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں. السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری ون. اس وقت میں لاہور میں موجود ہوں اور میں روانہ ہو رہا ہوں یہاں سے اسلام آباد کے لیے. اگر ہم ٹائم کی بات کریں تو اس وقت رات کے جو ہے وہ 3 بج چکے ہیں اور میں اس ٹائم نکل رہا ہوں. میری کوشش ہے کہ میں ابھی اندھیرا ہے، ابھی اگلے 1.5-2 گھنٹے جو ہے وہ اندھیرا ہے، تو کوشش کریں گے کہ جتنا میکسیمم سفر ہو سکتا ہے وہ کریں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دن ٹائم ٹریفک بھی ہو جاتی ہے، گرمی بھی ہو جاتی ہے. کوشش کریں گے کہ 3 بج رہے ہیں، 3:15 بجے تک نکلیں اور 8 بجے تک کوشش کریں گے، 8 ساڑھے 8 9 بجے تک کہ دینے پہنچ جائیں. تو وہاں پہ سٹے کریں گے کچھ 4-5 گھنٹے یا پھر 6 گھنٹے، وہاں پہ جا کے چیک کریں گے کیا صورتحال بنتی ہے. تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ نکلیں گے اسلام آباد کے لیے. تو فی الحال میں نے فل تیاری کر لی ہے، تو ابھی میں نکل رہا ہوں اسلام آباد کے لیے. لے جی، ہم لوگ اس وقت لاہور سے نکل رہے ہیں اور رات کے اس وقت 3:30 ہو رہے ہیں اور اذانیں سٹارٹ ہو چکی ہیں فجر کی. تو ابھی فی الحال جی پی او چوک کراس کیا ہے، تو ابھی ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ بھی لگ جانا ہے صرف لاہور سے نکلتے نکلتے. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا نا جلدی، زیادہ گرمی ہونے سے پہلے نا جتنا یعنی ہم سے سفر ہو سکتا ہے ہم لوگ کریں. تو پھر کسی اچھی جگہ پہ ریسٹ کریں گے. ویسے تو دینے رکنا ہے، میں نے وہاں پہ میری ساری دوپہر وہیں انشاءاللہ گزرے گی. تو باقی یہ کہ آج کا جو میرا ٹارگٹ ہے وہ انشاءاللہ ارادہ تو ہے کہ آج میں اسلام آباد پہنچ جاؤں. تو فی الحال اللہ کا نام لے کے نکل رہے ہیں اور اللہ کرے کہ آج کا یہ جو ہمارا سفر ہے، یہ جو دن ہے، یہ خیر سلامتی اچھا ہو جائے اور ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ اور کوئی مشکل نہ ہو. تو فی الحال نکل رہے ہیں لاہور سے، تو چلتے ہیں. اچھا، میں پیچھے آ رہا تھا نا تو مجھے ایک بھائی صاحب ملے، تو مجھ سے پوچھتے کیونکہ میں نے پیچھے بیگ باندھے ہوئے ہیں نا سیٹ پر، تو مجھے کہتے کہ آپ ٹور پہ جا رہے ہیں. میں نے کہا جی میں ٹور پہ جا رہا ہوں. تو کہتے کہاں پہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میرا ارادہ تو انشاءاللہ کافی لمبا ہے. تو بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ناران تک تو کہہ رہے تھے ابھی گرمی ہے کافی زیادہ، یعنی کہہ رہے تھے اس سے آگے جا کے جو ہے نا وہ موسم اچھا ہوتا ہے. میں نے کہا چلو اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے ہم ابھی پچھلے ہفتے ہی ہو کر آئے ہیں، تو ہم نے تو یہی آبزرو کیا ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ گرمی ہے. تو میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں، اللہ خیر رکھے. ہم بھی گرمی سے ہی جا رہے ہیں. اس وقت لاہور میں کافی گرمی ہے، آگے بھی ہے. فی الحال چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے کیا صورتحال بنتی ہے. ابھی لیکن صبح کا ٹائم ہے تو موسم بہت ہی اچھا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہلکی سی ہوا چل رہی ہے اور بہت اچھا موسم ہے فی الحال. اسی لیے میں اتنے جلدی نکلا ہوں 3:30 بجے 3-3:30 بجے کہ چلو جتنا میکسیمم ہم سفر کر سکتے ہیں اتنا ہم لوگ آج کریں زیادہ گرمی ہونے سے پہلے. تو پھر جب گرمی ہو جائے گی پھر یہ کہ سٹے کریں گے دینے جا کے. تو پھر جب وہاں سے موسم اچھا ہوگا پھر شام کو ہم نکلیں گے اسلام آباد کے لیے. لیں جی، اس وقت 5 بج رہے ہیں اور ابھی جو ہمارا سفر ہے وہ ابھی 40 کلومیٹر آلموسٹ ہو گیا ہے. ابھی گجرانوالہ جو ہے نا وہ ابھی پڑا ہے تھوڑا سا سفر نا 20 منٹ کا پڑا ہے، تقریباً 20 منٹ کا. تو پیچھے میں رکا تھا آلموسٹ 15 منٹ میں نے سٹے کیا تھا. تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ میں دوبارہ پھر چل پڑا ہوں. اچھا، وہ جو بھائی جان مجھے ملے تھے نا پیچھے گجرانوالہ انٹر ہونے سے پہلے، اب میں گجرانوالہ سے باہر نکل آیا ہوں، تو وہ مجھے بتا رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا تھا، خیر وہ اصل میں ہوا ایسے کہ میں جب نکل رہا تھا نا ادھر پیٹرول پمپ سے، تو وہاں سے میں نے ان کو دیکھا کہ یہ نا جا رہے تھے کافی سپیڈ سے. میں نے فوراً بائک پیچھے بھگائی، تو خیر آگے راستہ خراب تھا تو وہاں پہ رکے. تو میں نے ان سے پوچھا
میں نے کہا سر بتائیں آپ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں جا رہا ہوں استور. تو میں نے کہا اچھا، میں نے کہا میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں کلگت والی سائڈ پہ نا. تو انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، بڑا یعنی جس طرح بندے کو اپریشیٹ کرتے ہیں انہوں نے مجھے کیا، اور پھر انہوں نے مجھے بتائی باتیں. ان کا اپنا یوٹیوب چینل تھا، انہوں نے مجھے بتایا عمران ایکسپلورر کے نام سے تھا. تو کہہ رہے تھے کہ مجھے آلموسٹ 8 ماہ ہو گئے ہیں ولاگنگ سٹارٹ کی کو، موٹو ولاگنگ نا. تو کہہ رہے تھے میں اب جا رہا ہوں، تو 16 تاریخ کو یعنی کہ واپسی ہوگی اور 17 کو دوبارہ جانا ہے، یعنی صرف 1 دن کے گیپ کے بعد دوبارہ جانا ہے. ساری بات ہے وہ بتا رہے تھے 8-9 ماہ ہو گئے ہیں. تو باقی ہم ان کا یوٹیوب چینل ہے وہ بھی جا کے ایکسپلور کریں گے، دیکھیں گے ان سے سیکھنے کو جو ملے گا. تو اور بھی انہوں نے کافی ساری مجھے باتیں بتائی تھیں وہاں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں. میں نے ان سے پھر پوچھا جو ان کے پاس سامان وغیرہ ہے کیا کیا ہے. اسی طرح بندے کو گائیڈنس ملتی ہے جب بندہ اس طرح کے لوگوں سے ملتا ہے. تو انہوں نے بتائی مجھے باتیں جو، تو دیکھتے ہیں اب، ہو سکتا ہے کہ شاید ان سے وہاں پہ جا کے ملاقات ہو یا نہ ہو. مشکل یہ ہے ویسے کیونکہ ہم لیٹ پہنچیں گے، کیونکہ ہمارا جو ٹور ہے وہ ان سے لمبا ہے. تو دیکھتے ہیں. فی الحال رستہ بہت ہی خراب ہے یہاں سے گجرانوالہ سے، یہ جو بائی پاس ہے یہاں سے ابھی نکل رہا ہوں تو رستہ بہت ہی زیادہ خراب ہے. ابھی یار میں اس ٹائم گجرانوالہ سے نکل رہا ہوں، بلکہ نکل ہی چکا ہوں، لیکن یار اتنی بری سڑک ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. دونوں سائیڈوں سے اتنے برے حالات ہیں نا سڑک کے. یہ دیکھ کوئی چلنے کے قابل سڑک ہے ہی نہیں کہ آپ چلا سکیں، کوئی بائک کوئی گاڑی ہو. بہت برے حالات ہے سڑک کے. یہ کب سے بن رہی ہے ابھی تک نہیں بن پائی. یہ دیکھیں اس طرف بھی آگے سڑک بن رہی ہے، یہ دیکھیں سڑک کے حالات، بہت برے حالات اس ٹائم سڑک کے ہیں. ادھر گجرانوالہ کے یہ جو رستہ جا رہا ہے نا گجرات کی طرف، بہت برے حالات ہیں. بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ دیکھ کے کہ ہم 30 کی سپیڈ پر بھی بائک نہیں چلا پا رہے. یار پچھلے 1 گھنٹے سے میں ذلیل ہو کے رہ گیا ہوں یار اس سڑک پہ. اتنی گندی سڑک، اتنی گندی. ابھی میں مین اچھی سڑک پہ چڑھا ہوں، یعنی موٹر سائیکل اب یہ زیادہ سے زیادہ ہوگا نا جو سفر وہ ہوگا 10-12 کلومیٹر، اور اس نے میری بس کروا دی. اتنا گندا روڈ ہوتا ہے. اچھا اس طرح کی سڑک میں 10 کلومیٹر سفر کرنا مشکل ہے اور 100 کلومیٹر سفر کرنا اس طرح کی سڑک پہ آسان ہے یار. بہت مشکل ہوئی. اتنا ٹائم ضائع ہوا ہے نا یہاں پہ. کپڑے وہ گندے ہو گئے ہیں، گندے چھٹے پڑ کے نیچے سے. بہت بری حالات تھے. یہ گجرانوالہ سے شروع ہوئی ہے سڑک اور یہ گگڑ موڑ تک، یہ پتہ نہیں کیا جگہ کا نام تھا، یہ آلموسٹ 20-25 کلومیٹر یہ سارا سفر بنتا تھا. اور میں کہتا ہوں خیر کرتی اس سڑک نے، تھکا دیا یار اتنے تھوڑے سے پیچ نے. اب آگے سے جو ہے وہ رستہ صحیح ہے، تو اللہ کرے اب ہمارا جو سفر ہے وہ اچھا ہو جائے. اب مزید جو سڑک ہے نا وہ خراب نہ آئے یار. جب ایسی سڑک بنی ہو نا، ایسا رستہ ہو، تو بائک چلانے کا بھی مزہ آتا ہے. جہاں پہ کھڈے ہی کھڈے ہو، ٹھیک ہے، آپ تیسرا گیئر نہیں لگا سکتے ہیں، اور تھوڑی سی سپیڈ کے بعد پھر بریک. کپڑے علیحدہ خراب ہو رہے ہیں، نیچے سے چھٹے پڑ رہے ہیں، سڑک میں پانی ہوا ہے اور ساری سڑک ٹوٹی ہے. تو وہاں پہ نہ بائک چلتی ہے اور نہ ہی وہ والا جو سفر ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو یہ اب اگر اچھا رستہ ہے تو سپیڈ بھی اچھی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سفر بھی اچھا کور ہو رہا ہے، انجوائے بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جو رستے ہیں نا، روڈز ہیں،
یہ اچھے ہونے بہت ضروری ہے. تو اب اچھا رستہ ہے. بتا رہے تھے پیچھے ایک آدمی, کہہ رہے تھے کہ اب آگے سے امید ہے کہ زیادہ تر رستہ اچھا ہی رہے گا, خراب رستہ نہیں آئے گا. تو دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا بنتا ہے. یہ ہے جی سر دریائے چناب, اور ہم لوگ اس وقت دریائے چناب کے اوپر سے گزر رہے ہیں. کافی پانی ہے, یہ دیکھیں اس سائڈ سے بھی اگر دیکھیں تو دریائے چناب جو ہے نا وہ مجھے پچھلے دونوں دریاؤں سے, اگر ہم بات کریں, ہم نے ستلج دیکھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا راوی دیکھا, اور اب ہم لوگ دریائے چناب پر پہنچے ہیں. تو مجھے سب سے زیادہ جو پانی ملا ہے نا وہ دریائے چناب پر ملا ہے. دیکھیے بہت زیادہ پانی ہے. ایون اتنا پانی نہیں ہے جتنا دریائے جہلم اور سندھ میں ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کافی زیادہ پانی ہے, بہت زیادہ پانی ہے. اس وقت 7 بج رہے ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں جی لالا موسیٰ میں. تو یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے لالا موسیٰ. تو آگے کھاریاں آئے گا, پھر جہلم. میں اس ٹائم پہنچ چکا ہوں جی کھاریاں, اور یہ سیدھا جو رستہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے کھاریاں سٹی کی طرف, اور ادھر ہے جی لاہور. تو اس وقت میں کھاریاں پہنچ چکا ہوں, اور یہ جو سامنے آپ رستہ دیکھ رہے ہیں یہ جا رہا ہے جی کھاریاں کینٹ کی طرف. یہ جو سیدھا رستہ جا رہا ہے یہ جاتا ہے کھاریاں کینٹ کی طرف. اور آلموسٹ مجھے پچھلے 2 گھنٹے ہو چکے تھے, بلکہ 2 گھنٹے سے بھی زائد, کہ میں مسلسل ڈرائیونگ کر رہا تھا, اور میں کافی زیادہ جو تھا نا وہ تھک گیا تھا. تو میں نے سوچا کہ نا 5-7 منٹ کا 10 منٹ کا ویٹ یہاں پہ ریسٹ لیتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں جگہ بھی بنی ہوئی ہے. یہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگلے 5-10 منٹ یہاں پہ بیٹھتا ہوں, تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ نکلتے ہیں اور دینے پہنچتے ہیں. وہاں پہ جا کے تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے اور پھر نکلیں گے انشاءاللہ اسلام آباد کے لیے. چیک کریں یار کتنا پیارا منظر ہے. اس طرف اگر ہم دیکھیں تو کتنے پیارے پیارے درخت ہیں, اور یہ درمیان میں فٹ پاتھ کافی اچھا سجایا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ سڑک کافی انجوائیبل یہ جگہ ہے. یہاں پہ اگر بیٹھنا ہو تو بیٹھ بھی سکتے ہیں. درمیان میں فٹ پاتھ پہ گھاس لگی ہوئی ہے. ادھر میرے خیال میں جنگل ہی جنگل لگ رہے ہیں. ادھر میں سارا دور دور تک پیچھے تک جتنے بھی ہے نا سارے جنگل ہی جنگل نظر آ رہے ہیں. اور اگر ہم اس طرف دیکھیں ادھر بھی ایسے ہی. یہ اس وقت دونوں طرف جنگل ہی جنگل ہے, اور یہ درمیان سے سڑک گزر رہی ہے. کتنی پیاری لگ رہی ہے. اس وقت میں دینہ میں موجود ہوں اور یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہوں. ہمارے جاننے والے ہیں انہی کے گھر میں. تو رات ساری نہیں میں سویا, اور آلموسٹ 5.5 گھنٹے میں نے سفر کیا ہے اور کافی تھک چکا ہوں. تو یہاں پہ اب میں تھوڑی دیر آرام کروں گا اور دیکھوں گا شام کو یہاں سے نکل جاؤں گا اسلام آباد کے لیے. السلام علیکم, ویلکم بیک جی. میں اس وقت دینا سے نکل رہا ہوں اور شام کے 6:30 ہو رہے ہیں. یہاں پہ میں پہنچ گیا تھا صبح 8:30 بجے. یہاں پہ میں رکا تھا, سٹے کیا تھا میں نے. دوپہر کو میں سویا کیونکہ رات ساری میں سویا نہیں تھا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ تھی آج. پچھلے 2-3 دن سے دھوپ کم تھی, لیکن یہ کہ آج دھوپ بھی بہت زیادہ تھی, بہت سخت تھی. تو جس وجہ سے پھر ریسٹ کا ہی پروگرام بنایا اور کہا کہ جب تھوڑا سا موسم اچھا ہوگا پھر ہی جائیں گے, کیونکہ جی ٹی روڈ ہے, ساری رات چلتا ہے. کوئی وہ ایشو نہیں ہے کہ جی کہیں بند ہو جائے گا, کوئی ایسا ویسا سنسان علاقہ نہیں ہے. 2 گھنٹے لگیں گے ہمیں یہاں سے,
اور ہم لوگ پہنچ جائیں گے پنڈی اسلام آباد. تو نکل رہا ہوں میں ابھی. یہ دینا کا مین بازار ہے جو کہ اس وقت شام کا ٹائم ہو رہا ہے چونکہ عصر کے بعد کا ٹائم ہے اور مغرب کے قریب کا تو رش ہے. ورنہ یہ کہ دوپہر ٹائم جب گرمی تھی تب کوئی بھی نہیں تھا یہاں پہ. لیں جی جی ٹی روڈ پہ ہم چڑھ چکے ہیں اور وہ دیکھیں آپ کو دور وہ سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہو. تو اب یہ ہے کہ ہمارے سفر میں پہاڑ آنا شروع ہو جائیں گے اور پھر آگے ایکسائٹمنٹ ہی ایکسائٹمنٹ ہے. اور مجھ سے یہ لفظ بھی نہیں نکل رہا آج اتنا خوش ہوں میں کیونکہ آج میں اپنے فیوریٹ سٹی اسلام آباد جا رہا ہوں نا. تو وہ ایکسائٹمنٹ کا جو لیول ہے نا وہ اس وقت وہ بہت زیادہ ہے. خیر انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا سفر جو رہ گیا ہے 100 کلومیٹر رہ گیا ہے وہ اللہ کرے اچھا ہو جائے اور ہم خیر سلامتی اپنی منزل تک پہنچے آج کی اور چلتے ہیں. یہ آپ کو پیچھے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا یہ دور دور پہاڑ یہ جی یہاں سے کشمیر شروع ہو رہا ہے. دینا سے ہی رستہ جاتا ہے کشمیر کی طرف نا. تو یہ سارا کشمیر ہے اس طرف. چونکہ کشمیر ہمارے ٹور میں انکلوڈ نہیں ہے ادروائز ہو سکتا کہ ہم لوگ یہاں سے دینا سے کشمیر چلے جاتے. سارا میرپور راولا کوٹ جتنے بھی سٹیز آتے ہیں نا وہ ادھر سے ہی آنے تھے. وہ سارے ہم نے کور کر لینے تھے لیکن چونکہ وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں تو اسی لیے ہم لوگ اسکپ کر رہے ہیں کشمیر کو فی الحال. اگر حالات اچھے ہوئے ہمیں پتہ چلا آنے والے دنوں میں تو ہم اپنے ٹور میں کشمیر کو لازمی انکلوڈ کریں گے. تو یہ میں نے آپ کو بتانا چاہا. میں نے کہا چلو بتا دوں یہ جو رائٹ سائڈ پہ پہاڑ ہے یہ سارے کشمیر یہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور اسی طرح یہ پہاڑ ہمارے ساتھ ساتھ آگے جائیں گے اور ادھر رائٹ سائڈ پہ کشمیر ہے اور یہ ہم اس وقت پنجاب میں ہیں. کشمیر کو جانے کے کافی سارے رستے ہیں. پیچھے گجرات سے بھی رستہ جا رہا تھا رائٹ سائڈ پہ ادھر بھی کشمیر ہے. پھر اس کے بعد جیلم سے بھی رستہ جاتا ہے دینا سے بھی جاتا ہے آگے سے بھی جاتا ہے. یعنی بہت سارے رستے ہیں لیکن جو زیادہ مشہور ہے نا وہ ہے اسلام آباد سے جو کوہالہ والا رستہ ہے. کیونکہ آگے مظفر آباد ہے وہ آلموسٹ کشمیر کے سینٹر میں آتا ہے. تو وہ پھر یہ ہے کہ مظفر آباد سے آپ دونوں طرف جا سکتے ہیں. اگر آپ رائٹ سائڈ پہ جائیں تو آپ کو میرپور راولا کوٹ ملے گا. تو اگر آپ جائیں لیفٹ سائڈ پہ پھر آپ کو آگے تاؤبٹ شاردا کیل اڑنگ کیل جو کہ زیادہ تر لوگ وہیں پر جاتے ہیں. تو اسی لیے ان رستوں پہ زیادہ ٹریفک ہوتی ہے بجائے ان رستوں کے. یہ جو جیلم والا ہے پیچھے دینا والا ہے اس کے بعد گجرات والا ہے تو یہ بالکل ساتھ ساتھ کشمیر چل رہا ہے. اور ہم لوگ اس وقت جا رہے ہیں اسلام آباد اور جی ٹی روڈ پہ. سامنے کا ویو چیک کریں یار کتنا پیارا ہے. کتنا پیارا ویو آ رہا ہے وہ دیکھیں اوپر. بلکہ آگے جب ہم مڑیں گے نا لیفٹ سائڈ پہ پھر مزید اچھا منظر آئے گا نظر ہمیں. یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ دیکھیں وہ سامنے آپ کو مکان بنے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے گھر اور سامنے پہاڑ ہی پہاڑ. ایک پہاڑ اس کے پیچھے ایک اور پہاڑ اس کے پیچھے اور پہاڑ. کتنا پیارا منظر ہے یار بہت پیارا ہے. اس ٹائم جی پروپر جو ہے وہ چڑھائی ہے اور موٹر سائیکل کا اچھا خاصا جو ہے وہ زور لگ رہا ہے. تو ابھی تو اس بیچارے کو پتہ نہیں اس نے کہاں پہ جانا ہے. ابھی اس کا پتہ نہیں کہاں پہ زور لگے گا. یہ تو ابھی نارمل سی ایک چڑھائی آئی ہے اور لیکن یہ کہ پتہ چل رہا ہے کہ چڑھائی ہے موٹر سائیکل کو خاص طور پہ. آہستہ آہستہ جا رہا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کوئی ایشو ہو جائے. ویسے تو ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے بائک کو لیکن موٹر ہے نا کچھ بھی ایشو بن سکتا ہوتا ہے. کوئی کلچ پلیٹ کا مسئلہ بن جائے کوئی اور مسئلہ بن جائے تو اس کے لیے پھر ہمیں یہ کہ تیار رہنا پڑے گا ہر ٹائم. یہ اب اترائی آ رہی ہے یہ اب ایسے ہی سلسلہ چلے گا کبھی چڑھائی کبھی اترائی. ابھی راول پنڈی جو ہے وہ 71 کلومیٹر پڑا ہے اور ابھی یہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ 2 گھنٹے مزید لگ جائیں گے. اگر اس طرح کا ہی سفر رہا نا تو
ٹائم اچھا خاصا لگے گا یہاں سے. خیر دیکھتے ہیں آگے کا کیسا سفر رہتا ہے ہمارا. جی اس وقت رات کے 8 بج رہے ہیں اور میں مندرا میں پہنچ چکا ہوں. یہ ایک چھوٹا سا سٹی ہے مندرا, یہاں پہ میں پہنچ چکا ہوں. یہاں سے ابھی آلموسٹ 35 کلومیٹر جو ہے وہ پنڈی ہے ابھی. تو ابھی ہمیں لگ جائے گا آلموسٹ گھنٹہ, زیادہ سے زیادہ گھنٹہ لگے گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید ہم اس سے تھوڑا سا جلدی پہنچ جائیں, لیکن اگر میکسیمم ٹائم دیکھیں تو 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے ہمیں. ویلکم ٹو دی راول پنڈی. اس وقت ہم لوگ راول پنڈی جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں اور الحمدللہ ہم لوگ سیفلی اینڈ ساؤنڈلی اپنے منزل تک جو ہے وہ آلموسٹ پہنچ ہی چکے ہیں. 99% ہماری جو آج کی جرنی تھی وہ کور ہو چکی ہے اور الحمدللہ ہم لوگ سیفلی بنا کسی نقصان کے, کسی چھوٹی سی مشکل کے بھی بغیر ہم لوگ راول پنڈی میں پہنچ چکے ہیں. اور یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے جی گیگا مال. راول پنڈی کا ہے جی یہ گیگا مال. تو فی الحال ابھی کہیں جانے کا کوئی پلان نہیں ہے, سیدھا فی الحال ابھی جائیں گے گھر اور وہاں پہ جا کے آپ کو ملتے ہیں. یار میں اتنی پیاری جو انٹری ہے نا وہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. مجھے تھا کہ شاید فرسٹ ٹائم جی ٹی روڈ سے سفر کر کے آ رہا ہوں, پنڈی سے انٹر ہوں گے. پنڈی جو کہ فیمس ہے کہ جی گندا شہر ہے, لیکن یار کیا بیوٹی ہے یار, چیک کریں. فائنلی جی میں راول پنڈی پہنچ چکا ہوں اور اس وقت گھر میں ہوں. تو الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارا جو سفر تھا وہ بہت اچھا ہوا اور آپ لوگوں کو جی ٹی روڈ کا یہ جو سفر لگا ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. تو کھانا وغیرہ میں نے کھا لیا ہے, بس اب ریسٹ کرنی ہے اور کل کو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.